تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے ہی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے پاس کچھ نماز سے متعلق یہ سوالات کا سلسلہ ہے، اس سے میں ابتدا کرتا ہوں۔ حضور، جو سب سے پہلا سوال آیا ہوا ہے وہ ہے تیمم کے بارے میں، کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ تیمم کس وقت کیا جا سکتا ہے، کب کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری شریعت مطہرہ نے جی ہمارے لیے بے شمار آسانیاں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی سوال کی مناسبت سے شریعت نے جہاں نماز کے لیے طہارت کو شرط قرار دیا ہے جی بالکل، کہ طہارت کے بغیر نماز کامل ہی نہیں ہے، پہلی شرط ہے، اور طہارت جو ہے وہ عام طور پر پانی سے حاصل کی جاتی ہے۔ اب اگر کسی کے پاس پانی نہیں ہے تو اب وہ کیا کرے؟ سفر میں ہے، پانی بہت دور ہے یا مل ہی نہیں رہا ہے، تو اس صورت میں شریعت نے ہمیں تیمم کا جو ہے وہ طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ ہمارے اوپر بہت آسانی فرمائی ہے کہ اگر پانی نہیں دستیاب تو آپ طہارت کی شرط کو تیمم کے ذریعے پورا کر سکتے ہیں۔ یہ تیمم یوں سمجھیں کہ یہ پانی کی ذریعے جو طہارت حاصل ہوتی ہے، پانی کا خلیفہ ہے، نائب ہے۔ کیا بات ہے کہ پانی نہیں ہے تو اب اس کا نائب موجود ہے۔ تو اب اس میں بہت آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ پاک مٹی ہو یا مٹی کی جنس سے کوئی چیز ہو، یہاں تک کہ اگر کپڑا پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر مٹی جو ہے وہ گرد لگی ہوئی ہے تو اس گرد کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کپڑا تو مٹی کی جنس سے نہیں ہے، لیکن جو گرد ہے وہ مٹی ہے۔ تو اب مٹی، پاک مٹی، چاہے وہ مٹی کی صورت میں جو معروف مٹی ہو اس صورت میں ہو، چاہے اینٹ کی صورت میں ہو، چاہے جو ہے وہ پتھر کی صورت میں ہو، تو جو بھی صورتیں ہیں، دیوار ہے اس کے اوپر ہاتھ مار کر سکتے ہیں۔ تو پاک مٹی کی جنس سے جو بھی چیز ہے اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ تیمم کی نیت، پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، یہ نیت کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے اوپر ماریں، جو چیز مٹی یا مٹی کی جنس ہے اس کے اوپر ماریں، اور سب سے پہلے جو ہے اپنے منہ کا مسح کریں، اور منہ کا پورا جہاں جو وضو میں دھویا جاتا ہے منہ، جتنا حصہ، اس پورے حصے کا اچھی طرح آپ مسح کریں گے۔ ظاہر چھونا ہی ہے، اس چھونے کو مسح کرنا بولتے ہیں۔ اچھے طریقے سے کرنا ہے پورا مسح کرنے کے بعد پھر دوسری دفعہ اسی مٹی یا جو مٹی کی جنس سے ہے لیکن پاک ہونا ضروری ہے، اس کے اوپر دوسری دفعہ ہاتھ ماریں گے۔ تو اب جو ہے وہ پہلے سیدھے ہاتھ کا مسح کریں گے، پھر جو ہے وہ الٹے ہاتھ کا مسح کریں گے، بالکل اچھے طریقے سے کہ کوئی گوشہ رہ نہ جائے مسح کرنے سے۔ تو آپ کا تیمم ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ وضو میں 4 فرض تھے، پانی ضروری طہارت کے لیے، لیکن اب اگر کوئی مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، پانی دستیاب نہیں ہے یا پانی نقصان دہ ہے، ضرر کا باعث ہے، تو شریعت نے اب یہ ہمیں آسانی دی ہے
کے بعد یہ پاک مٹی کے اوپر ہاتھ مارو اور منہ کا مسح کر لو اور بازوؤں کا مسح کر لو تو آپ کا تیمم ہو گیا. ماشاءاللہ یہ بڑا زبردست آسان انداز سے آپ نے طریقہ بتا دیا. مگر حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مثال کے طور پہ بڑے شہر ہوتے ہیں, دنیا کے کئی ایسے بڑے شہر ہیں کہ جہاں پر بعض اوقات پانی کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ گھر میں نلکے میں تو نہیں آ رہا مگر نیچے ٹنکی کے اندر کچھ موجود ہے, یا گھر میں نہیں ہے قریبی مسجد میں موجود ہے, تو اس صورت میں کیا کہ صرف گھر کے اندر اویلیبل نہ ہو تو ہم کر سکتے ہیں, یا کچھ اس کے لیے علاقہ یا کوئی جگہ بھی جانا پڑے؟ پانی اب گھر میں موجود نہیں ہے اور نیچے موجود ہے یا اوپر موجود ہے یا باہر نکلے گا مسجد میں یا کسی سے مانگے گا مل جائے گا, تو اس صورت میں پانی دستیاب ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کہا کہ پانی دستیاب نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بولے کہ یہاں بیٹھا ہوں اور ہاتھ بڑھاؤں تو پانی آ جائے, ایسا نہیں ہے. یا آپ نے جو ہے وہ واش روم میں جاؤں وہاں پہ پانی نہیں ہے تو اب پانی ہے نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ پانی اس کے پاس بھی نہیں ہے, اور اگر اس کے پاس نہیں ہے تو دوسرے گھر میں ہے تو وہاں سے ان سے طلب کر لے کہ بھئی ایک بالٹی پانی کی دے دیں. مساجد ہوتی ہے وہاں پہ بھی عام طور پر پانی کا انتظام ہوتا ہے, وافر ہوتا ہے وہاں سے. تو پہلے جہاں ممکنہ صورتیں ہیں اگر کہیں سے خریدا جا سکتا ہے تو وہاں سے خرید کر جو ہے وہ پانی حاصل کرے. تو جو ممکنہ صورتیں ہیں پانی کے دستیاب ہونے کی اس جگہ اس شہر محلے میں, تو وہ پوری کوشش کرے کہ اس کو حاصل کرے. اگر پانی کہیں سے مانگنے کے باوجود کوئی نہیں دے رہا, پیسے دینے کے باوجود کوئی نہیں دے رہا, تو اس صورت میں اب تیمم کی اجازت ہے. ہاں گھر میں رہتے ہوئے پانی نہیں ہے, بھلے اوپر موجود ہے یا ٹینکی میں موجود ہے, ایک صورت اس صورت میں بھی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا, وہ یہ ہے کہ جیسے وقت میں بہت تنگی ہے, اب پانی تو گھر میں موجود ہے, اب جیسے فرض کے 2 منٹ رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اب 2 منٹ رہ گئے ہیں, اس میں فجر کے 2 فرض پڑھنے ہیں, 2 فرض ہی پڑھ سکے گا. اب کیا کرے؟ اب اگر غسل کرنا چاہتا ہے, پانی بھی مہیا ہے لیکن ٹائم چلا جائے گا, نماز قضا ہو جائے گی, تو اب اس صورت میں حکم یہ ہے کہ یہ فوراً تیمم کر لے اور تیمم کرنے کے بعد نماز ادا کر لے تاکہ نماز قضا کرنے کا اس کو گناہ نہ ملے. اور پھر جو ہے جب یہ تیمم اس نے کر کے نماز ادا کر لی تو قضا کرنے کے گناہ سے یہ بچ گیا. اب جب مکروہ وقت چلا جائے, نہا تو مکروہ وقت میں بھی سکتا ہے, اس کے بعد مکروہ وقت کے جانے کے بعد اب دوبارہ اس نماز کا اعادہ کر لیں. جزاک اللہ, ماشاءاللہ. اچھا, دوسرا سوال یہ آیا ہوا ہے کہ آج کل کئی لوگ نماز میں قرات کرتے ہوئے آواز نہیں نکالتے, صرف سانس کے ذریعے پڑھتے ہیں, ان کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جہاں بھی پڑھنا کہا جائے, نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں, یعنی قرات کرنی پڑتی ہے جب ہم خود جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اپنی ذاتی نماز, اور امام کے پیچھے قرات کے علاوہ دیگر اذکار کرنے ہوتے ہیں, تسبیحات, اور اسی طریقے سے قرآن پاک پڑھنا ہے یا دیگر چیزیں جہاں پڑھنے کا ہوگا بھی پڑھنا ہے. سانس سے پڑھنا کوئی پڑھنا نہیں ہوتا ہے, بعض سانس سے پڑھتے ہیں, بعض دل سے پڑھتے ہیں, دل میں پڑھ رہے ہیں. اچھا, بعضوں کے ہونٹ بھی ہلتے ہیں مگر وہ آواز ان کے کان نہیں سنتے, جی, تو وہ دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اصل میں پڑھنے کی تعریف یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے, اتنی آواز نکالے کہ اگر وہاں پہ شور و غل نہیں ہے یا یہ خود بہرا نہیں ہے, اتنی آواز سے پڑھے کہ خود سن لے, خود سن لے, اس کے اپنے کان سن لیں, بشرط یہ کہ بہرا نہ ہو یا شور و غل نہ ہو. ظاہر شور و غل میں یا بہرا ہونے میں تو اور زیادہ آواز نکالنی پڑتی ہے. تو اگر کوئی ایسا عذر نہیں ہے تو اتنی زور سے پڑھنا کہ اپنے کان سن لیں, یہ پڑھنے کی تعریف میں داخل ہے, یہ ہے پڑھنا. تو اب نماز میں بھی جہاں پہ قرات کرنی ہے, ذکر و اذکار پڑھنے ہیں, تسبیحات پڑھنی ہے, تشہد پڑھنا ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اپنے کان سنیں. اگر اتنی آواز سے اس نے نہیں پڑھا تو گویا اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے, اور جو فرض قرات تھی وہ بھی اس کی ادا نہیں ہوئی, جو واجبات تھے وہ بھی اس کے ادا نہیں ہوئے, تسبیحات کچھ بھی ادا نہیں ہوا ہے. اگر امام کے پیچھے ہے تو نماز تو ہو جائے گی, چونکہ فرض ادا ہو جائیں گے, اگرچہ کہ بعض واجبات کا ترک ہو جائے گا,
لیکن اگر خود پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں تو قرات جو ہے وہ فرض ہی ہے. اب اگر یہ اس کی عادت ہی یہی ہے کہ یہ اسی طرح پڑھتا ہے کہ بس ہونٹ ہل رہے ہیں یا دل میں پڑھ رہا ہے یا سانس کے ذریعے پڑھ رہا ہے تو یہ پڑھنا نہیں ہے اور اس طریقے سے اس کی نماز کی ادائیگی بھی درست نہیں ہے. تو لہٰذا جو پڑھنے کی صحیح طریقہ ہے، جو تعریف ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. ذکر و اذکار ہم پڑھتے ہیں، بعض اوقات روزگار کے لیے یا کسی معاملے کے لیے ذکر و اذکار لیے جاتے ہیں، وظائف پڑھے جاتے ہیں، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اثر نہیں کیا ہے. تو وہ اثر کہاں سے کرتا ہے کہ جب آپ نے پڑھا ہی نہیں. اللہ. اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں ہم. اللہ. تو وہ اسی طریقے سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو پھر ہمارے جو فرائض ہیں وہ بھی ادا نہیں ہوئے. اب اسی طرح تلاوت کلام پاک، اب اگر کوئی قرآن پاک کھول کر بیٹھا ہوا ہے اور وہی دل سے پڑھ رہا ہے یا سانس سے پڑھ رہا ہے، زبان سے نہیں پڑھ رہا، زبان سے ادائیگی نہیں ہو رہی، تو بس قرآن پاک کو دیکھنے کا ثواب ملتا رہے گا، زیارت کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن جو قرات کرنی تھی اس کے اوپر جو ثواب ملنا تھا، ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں، تو وہ حاصل نہیں کر سکا. تو یہ وبا جو ہے وہ عام ہے. تو لوگوں کو شاید یہی پڑھنے کا پتہ ہی نہیں کہ پڑھنا کہتے کس کو ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ ساری غلطیاں ہو رہی ہیں. تو اس میں اصلاح کرنی چاہیے، بتانا چاہیے، اور ویسے بتانا چاہیے، کسی کو ٹوک کر نہیں بتانا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے تھے، آپ کی تو آواز نہیں آ رہی تھی، ظاہر ہے کہ اس نے اپنے کانوں تک پہنچانی ہے. تو ویسے ہی کسی کو کوئی اس طرح مسئلہ سنا تھا اور یہ پڑھنا، تو اس کو بولتے ہیں. اپنے دوست و احباب میں جہاں ہم مذاق مستیاں، لطیفے، دیگر فضولیات جو ہے وہ بولتے رہتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہم نے مسئلہ سنا ہے اور ہمیں وہ اچھے طریقے سے یاد ہو گیا، اب ہمیں یاد ہو گیا، ایک ہمارے لیے ایک اچھی بات تھی، نئی بات تھی، تو اب اس کو دوسروں تک بھی پہنچائے. آواز سننے میں اسلامی بہنیں بھی ضرور اس کے اندر توجہ کریں کہ وہ بھی اتنی آواز سے پڑھیں کہ ان کے اپنے کان خود سن لیں. ان کی بھی بعض اوقات کئی اس معاملے کے اندر یہ کوتاہی رہ جاتی ہے. آئیے کال سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد امجد ہے اور میں ملتان شریف سے بول رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے، میں مدنی منا بول رہا ہوں، میرے والد صاحب نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میری دادی فوت ہو گئی ہے اور میرا دادی نے عمرہ کر لیا ہے، تو کیا میں ابو میری دادی کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے؟ مطلب کہ عمرہ کر کے اس کا ثواب میری دادی کو پہنچا سکتا ہے؟ مہربانی فرما کے اس کا جواب بنائے فرمائیں. جی دوسری کال بھی سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاہد اتاری اکاڑا سے سوال ہے، نماز تو فرض ہے، جماعت سنت ہے یا فرض؟ عام آدمی جماعت کروائے، داڑھی نہ ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟ مدینہ. جزاک اللہ. دو سوالات آئے. امجد بھائی مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے مدنی منع ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ دادی کا انتقال ہو گیا، عمرے کا ثواب دادی کو پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ انہوں نے یہ فرمایا کہ دادا نے عمرہ کر لیا ہے، جی دادی نے عمرہ نہیں کیا تھا. صحیح. اب دادی کے لیے عمرہ کیا جائے، مراد یہ کہ اس کو ایصال ثواب، عمرہ کر کے ایصال ثواب پہنچایا جائے. بالکل. تو ایصال ثواب ہر نیک عمل کا پہنچا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. یعنی نوافل پڑھے تو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، حج کیا تو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. ہر نیک اور جائز عمل جس کے اوپر ثواب ملتا ہے اور ثواب کی نیت سے اس کو کیا ہے، تو اس کا ثواب اپنے مرحومین کو بخش سکتے ہیں، مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. تو عمرہ کرنا یہ بھی ایک عمدہ عبادات میں سے ایک عبادت ہے. تو عمرے کا ثواب بھی آپ اپنی دادی جان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. جو آپ روزانہ نماز ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، کوئی سا بھی نیک اور جائز کام جو ثواب کی نیت سے کیا ہے، تو آپ کو تو اس کا ثواب ملے گا ہی ملے گا. اور لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ثواب میرے دیگر مرحومین مسلمین کو بھی مل جائے، تو اللہ کی رحمت سے اگر آپ ایصال ثواب کریں گے تو اس کا ثواب ان کو بھی انشاءاللہ مل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ایصال ثواب کی کتنی برکات ہیں. میرے سنت کی یہی نماز کے احکام میں ایصال ثواب کا طریقہ اس میں یہ یاد آ گیا کہ جو شخص نفلی حج کرے اور اپنے والدین کو اس کا ثواب پہنچائے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 حجوں کا ثواب عطا فرما رہا ہے. بتائیے. وہ فرمایا گیا کہ اپنے والدین، نفل جب خیرات کرو تو اپنے والدین کی طرف سے کرو کہ اسے تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، اس کے والدین کو بھی ثواب ملے گا. دوسرا سوال حضور شاہد بھائی اکھاڑا سے کہ نماز تو فرض ہے، ان کا پوچھنا یہ کہ جماعت سنت ہے یا فرض؟ ایک سوال. نماز فرض ہے، اور عاقل بالغ مرد اور جو قدرت رکھتا ہو جماعت پانے کی، آزاد شخص، اس کے اوپر جماعت واجب ہے. واجب ہے جی. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کو یوں نہیں کہا جائے گا کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں، صحیح، چاہے میں گھر میں پڑھ لوں، صحیح، چاہے میں جو ہے وہ مسجد میں جا کر پڑھ لوں، یا یہ سمجھتا ہے کہ مسجد میں جا کر پڑھنے سے زیادہ ثواب مل جائے گا اور گھر میں پڑھنے سے کم مل جائے گا، چلو مسجد میں نہیں جاتا ہوں کم ثواب لے لوں. ایسا نہیں ہے. کم یا زیادہ کا، جماعت کا ثواب تو زیادہ ہے ہی ہے، لیکن جو کام شریعت نے واجب کر دیا ہے تو اس کی ادائیگی ضروری ہے. اس کو اس طریقے سے، جس طریقے سے شریعت نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ شرائط پائی جا رہی ہیں، مریض بھی نہیں ہے، معذور بھی نہیں ہے، اور بالغ ہے اور جماعت کو پا سکتا ہے، اور جہاں جماعت اس نے ادا کرنی ہے وہ امام بھی ایسا ہے کہ جس کے اندر امامت کی تمام شرائط پائی جا رہی ہیں، تو پھر تو اس کے اوپر واجب ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا. اب اگر یہ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. ترک واجب گناہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں تو یہ گناہگار ہوگا. تو لہٰذا ترک کی عادت بنا لینا یا جماعت کی کوئی اہمیت نہ دینا یہ گناہ کا کام ہے. اب اگر کوئی نماز بھی پڑھتا ہے فرض کیا لیکن جماعت کو ترک کر دیتا ہے، جماعت کی اس کے ذہن میں کوئی اہمیت نہیں ہے، تو وہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہگار ہو گیا. کہ نماز کا فرض تو ادا ہو گیا لیکن جو جماعت کا واجب تھا وہ اس نے ترک کر دیا. جماعت کی کس قدر جماعت کے ساتھ ادائیگی کے اوپر احادیث پاک میں جو ذکر آیا ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں جو فرمایا ہے اور نہ پڑھنے کی جو وعیدات ہیں، تو ان کو سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. احادیث صحیحہ کے اندر یہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں کسی کو جماعت کرانے کا حکم دوں کہ وہ نماز پڑھے میری جگہ، اور جو گھروں میں بیٹھنے والے ہیں میں ان کے گھروں کو جا کر جلا دوں. تو اب اس سے آپ دیکھیے کہ وہ شفیق آقا جو امت کے غم میں روئیں ساری راتیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو مسجد میں نہ آئے، جماعت کے ساتھ نہ آئے، تو میں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اور بعض احادیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اگر مجھے گھروں میں رہنے والے عورتوں اور بچوں کا جو ہے وہ خیال نہ ہوتا تو ان کے گھروں کو جلا دیتا. یہاں تک کہ نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مدینہ شہر میں جو ہیں وہ موذی جانور بکثرت ہیں، آنے میں پریشانی ہوتی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان سنتے ہو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے؟ تو عرض کی ہاں. تو پھر سرکار نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز ادا کرو. تو یہاں پہ شارحین نے فرمایا کہ وہ نابینا صحابی تھے. نابینا کے اوپر جماعت کا حاصل کرنا واجب نہیں ہے، اور کوئی انتظام کرنا کہ کوئی لے جائے یہ بھی اس کے اوپر ضروری نہیں ہے. لیکن جماعت کی اہمیت کس قدر ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھی حکم فرمایا کہ آپ بھی مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. تو یہاں تک فرمایا کہ جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی مسجد کے علاوہ نماز پڑھنے میں نماز ہی نہیں ہے. بغیر مسجد، جو مسجد کا پڑوسی ہے وہ بغیر مسجد کے اگر نماز ادا کرتا تو اس کی نماز ہی نہیں ہے. یہ وعید کے طور پر فرمایا گیا. تو اب اتنی یعنی کہ ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے اور اس کی وعیدات بیان کی گئی ہیں کہ تم مسجد کے پڑوسی ہو اور مسجد میں نہیں آتے ہو تو تمہاری نماز ہی نہیں ہے. الحمدللہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے، مسلمان ملک ہے. یہاں پہ ہر محلے میں اور بعض اوقات تو بہت گھر کے قریب زیادہ سے زیادہ 3, 4, 5 منٹ کی جو ہے وہ واکنگ ڈسٹینس کے اوپر جو ہے وہ مسجد موجود ہے.
لیکن اس کے باوجود بھی ہم مسجد کو آباد نہ کریں اور اس کے باوجود بھی ہم جماعت سے محروم رہیں، جماعت کے ساتھ نماز پانے میں کامیاب نہ ہوں، تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جیسے آپ فرما رہے تھے نا کہ مسجد کی بعض برکتیں ہوتی ہیں یا بعض مشاہدات ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کے تو پابند ہیں، لیکن آئیں گے تاخیر کے ساتھ، لیٹ آتے ہیں، یعنی کہ بعض تو ویسے ہی کسی اس میں مطلب ہے کہ اپنی جو کاروباری جس کو وہ مجبوری کہتے ہیں، حالانکہ جماعت کے مقابلے میں وہ کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کو ترک کرنا پڑے گا، جماعت میں آنا پڑے گا، لیکن بعض لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں لیکن وہ سستی کے ساتھ، اس اعتبار سے کہ جب جماعت ہو جائے گی پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ مستقل آ رہا ہے، لیکن کبھی جماعت کو پا لیتا ہے، کبھی جماعت کے چھوڑ دیتا ہے، تو لہٰذا اس کی وجہ یہی ہے، یعنی کہ ذہن میں یہی آتا ہے کہ جماعت کی اہمیت اور جماعت کی جو چاشنی ہے، لذت ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں، جو جماعت کا عادی ہوتا ہے، تو اگر اس کی جماعت کبھی نکل جائے نا تو آپ سنتے ہوں گے اکثر کہ مزہ نہیں آیا، بالکل۔ تو اب جو جماعت کے ساتھ برکتیں ہیں تو وہ شاید اس سے آگاہ نہیں ہے، یا جو وعیدیں ہیں اس سے آگاہ نہیں ہے، یا جو ترغیب دی گئی ہے اس سے آگاہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان، جو بالغ مسلمان جس کا کوئی عذر شرعی عذر نہیں ہے، ویسے تو بہت سارے عذر ہیں، دنیاوی عذر، شرعی عذر نہیں ہے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ ماشاءاللہ، بڑی آپ نے زبردست بات اس کے متعلق ارشاد فرمائی، اور جب جماعت کا تذکرہ ہوا آپ نے فرمایا کہ جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں انہیں نہیں ملتی تو کہتے ہیں مزہ نہیں آتا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا کہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، باجماعت پڑھتے تھے، ایک بار جماعت فوت ہو گئی تو اس نیت کے ساتھ کہ جماعت کا 27 گنا ثواب ملتا ہے، اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھی۔ جب 27 بار پڑھ چکے تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ 27 بار نماز تو پڑھ لی، مگر اس کا کیا کرو گے کہ جب امام کہتا ہے ولضالین تو نمازی کہتے ہیں آمین، اتنی آواز سے کہ اپنے کان خود سن لیں، تو اس میں فرشتوں کی آمین بھی شامل ہوتی ہے، اس آمین کا کیا کرو گے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ بتائیے جماعت سے پڑھنے کی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ بس اس کے اندر ایک اور یہ تھا کہ وہ داڑھی کے متعلق یہ انہوں نے پوچھا کہ امام اگر داڑھی نہ ہو اس کی تو پھر وہ کیا بعض اوقات ہوتی ہے اور وہ خشخشی کروا لیتے ہیں، تو کیا داڑھی کا بھی اصل میں مسئلہ عوام الناس میں ایک ایڈیشنل چیز، یعنی کہ ایک زائد چیز سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک اپنا ذاتی معاملہ ہے، کوئی رکھے یا نہ رکھے، یا اپنی مرضی سے جس تراش خراش سے رکھے، تو یہ اپنا یعنی کہ ذاتی یا ایک یہ کہ ہماری ثواب دید کے اوپر والا معاملہ یہ بھی نہیں ہے۔ صحیح، یعنی کہ بعض کام تو ایسے ہیں کہ جو ہماری ثواب دید کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے، ثواب دید سے بھی یوں کہ سنت ہیں، مستحب ہیں، اور ہم کریں یا نہ کریں، لیکن داڑھی جو ہے وہ مسلمان کے لیے رکھنا جس کو آ رہی ہے تو اس کا رکھنا واجب ہے۔ اگر وہ اس کو کٹواتا ہے یا ایک مٹھی سے کم کرتا ہے تو اس صورت میں یہ اس کا کرانا گناہ، ناجائز اور گناہ ہے۔ تو اب جو ترشواتا ہے تو یعنی کہ ایک مٹھی سے کم کرتا ہے تو وہ بھی ناجائز اور گناہ کا مرتکب ہے، اور جو بالکل منڈا دیتا ہے تو وہ بھی ناجائز اور گناہ کا مرتکب ہے۔ تو داڑھی رکھنا واجب ہے، ہاں ایک مٹھی سے جو زائد ہو اس کو آپ تراش سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں۔ یہ کہ سب مسلمانوں کے لیے حکم ہے، یہ صرف امام کے لیے نہیں ہے۔ اب جو کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے، اور جو روزانہ بنا کے آ رہا ہے شیو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا لگ رہا ہوں، لیکن وہ روزانہ گویا کہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ آج میں گناہ کر کے آ گیا۔ تو بعض لوگ جیسے کرتے ہیں تو وہ روزانہ وہ آ رہا ہے تو روزانہ وہ گناہ کا اظہار کر رہا ہے، اور جو اس طرح گناہ کا اظہار کرے یعنی کہ ایسا کام کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے اور جس کو کرنا ضروری قرار دیا ہے اور اس کو ترک کرنا گناہ قرار دیا ہے، اب اگر کوئی شخص وہ والا کام کرے جس کو گناہ کبیرہ کہیں گے، جس شریعت نے منع کیا یا واجب ہے، جو اب اس کا ترک کر رہا ہے، اور اب وہ ترک بھی ایسا ہے کہ جو سب کو نظر آ رہا ہے،
گویا وہ روزانہ اعلان کر رہا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، تو ایسے شخص کو شریعت کی نظر میں فاسق مولن کہا جاتا ہے. یعنی فاسق بھی ہے اور اعلان کرنے والا ہے یہ، یعنی کہ علل اعلان یہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے یہ کام کر دیا. تو جو فاسق مولن ہوتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ، اور اگر پڑھ لی اس کا لوٹانا واجب. تو اب اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی داڑھی جو ہے وہ ایک مٹھی سے کم ہے، بشرط یہ کہ اس کو آئی ہوئی ہو، بعض ایسے بھی ہے نا جیسے ابھی آ رہی ہے تو اس کے لیے وہ امام بن سکتا ہے. بعض لوگ جو ہے وہ بالغ ہو گیا لیکن ابھی اس کی داڑھی قدرتی طور پر نہیں نکلی یا پوری نہیں ہے تو بولتے ہیں کہ یہ جماعت نہیں کر سکتے، داڑھی ہونا ضروری ہے. یہ اس کے لیے ہے کہ جس کی پوری آ چکی ہے اور وہ کٹاتا ہے، اور جس کی ابھی بیچارے کی نکلی نہیں ہے، کٹوائی نہیں ہے، تو وہ تو اہل ہے. تو اب اگر کوئی امام اس طرح داڑھی نہ ہونے سے مراد یہ کہ آئی ہے اور اس کو منڈوا دیا ہے، کٹوا دیا ہے، ایک مجھ سے کم کروا دیا ہے، تو ایسا شخص فاسق مولن ہے، اور فاسق مولن کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہوتا ہے. اور اس اگر پڑھ لی تو اس نماز کا اعادہ جو ہے واجب الاعادہ ہوتی ہے، اس کا اعادہ ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے چاہے وہ داڑھی منڈانے کا کوئی علل اعلان گناہ کرتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا گناہ کرتا ہے، جیسے امام ہے فرض کیا جھوٹ بولتا ہے، علل اعلان بولتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھپ کر بولے، لیکن علل اعلان میں اس کی یعنی کہ جو برائی ہو جاتی ہے وہ اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے. اب ایک بندہ ہے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، چھپ کر کرتا ہے، تو فاسق تو وہ بھی ہے، یہ نہیں کہ وہ فاسق نہیں ہے، لیکن وہ فاسق مولن نہیں، علل اعلان گناہ کرنے والا نہیں. اور ایک وہ ہے کہ جو علل اعلان گناہ کرتا ہے، معاذ اللہ بولتا ہے کہ ہاں میں جو ہے وہ فلمیں دیکھتا ہوں، معاذ اللہ وہ جھوٹ بولتا ہے، علل اعلان غیبت کرتا ہے، لوگوں میں مشہور ہو گیا جھوٹا شخص ہے، سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، اور پھر مصلی پہ آ کر بھی کھڑا ہو جاتا ہے. سارے یہ کام علل اعلان کرنے کے بعد تو شریعت نے اس مصلی کی بھی ایک حرمت رکھی ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں اور جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کی اپنی سیرت اور کردار کیا ہے. تو اور پھر آپ تو وہ ہیں کہ جو شریعت کو پیٹھ پیچھے ڈالنے والے ہیں، گویا کہ شریعت کے احکام کو آپ پس پش ڈالتے جا رہے ہیں اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. گناہ کرنا تمہارے لیے بہت آسان ہے اور یوں روزانہ شیو بنا کے آ جاتے ہو، خوش ہوتے ہو. تو یہ علل اعلان گناہ ہے. ایسا شخص فاسق مولن ہے، تو فاسق مولن کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہے. تو اب چاہے یہ گناہ کرے یا کوئی اور دوسرا گناہ کرے اور علل اعلان کرے، لوگوں کے سامنے کرے، تو اس کی جو امامت کا حکم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. جزاک اللہ. آج آپ نے جماعت سے متعلق بھی سنا، داڑھی سے متعلق بھی سنا. اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی نمازیں بھی با جماعت پڑھیں گے انشاءاللہ. اور امیر علیہ سنت کی جو تحریک عطا کرتا ہے کہ مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. اس کے ساتھ داڑھی بھی ہے، داڑھی سجانے کی بھی اچھی اچھی نیت کر لیں، نمازوں کی پابندی کی، داڑھی کی شریف سجانے کے. انشاءاللہ عز و جل یہ مسلمانوں کی ترغیب اور تحریض کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ ہوگا. مزید کچھ کالز آئے ہوئی ہیں، آئیے کالز لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صابر اسماعیل اختاری لاہور سے بول رہا ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی نماز عالم دین کو سنائی تھی اور انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک ہے، لیکن شیطان ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ صحیح ادا نہیں ہوتے. برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں اور وسوسوں کا علاج بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام یاسین ہے، میں وزیر آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں جب کسی دربار یا کسی درگاہ پہ جاتا ہوں تو مجھے ادباً احتراماً کس طرح جو ہے نا وہ سلام کرنا چاہیے، کسی بزرگ کو کس طرح مخاطب ہو کے کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا اسلامی بھائی سے یہ سوال ہے کہ یہ موٹر سائیکل لکی کمیٹی ہے جس میں
कुछ मेम्बरान होते हैं, लेकिन उनका वो जो है ना नंबर निकल आता है कि अगर किसी ने कमेटी डाली वो पूरी कमेटी नहीं देता, बल्कि एक नंबर जिसका पहला निकला है बाकी कमेटियां उसको माफ कर दी जाती हैं, चाहे वो पहली कमेटी 2000 देता है। आया ऐसा करना जायज है कि नहीं? शरीयत की रूह से बराए मेहरबानी इसकी बता दें। चलिए, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आता है। सबसे पहले साबिर इस्माइल भाई मरकजुल औलिया लाहौर से कि नमाज आलिम साहिब को सुना भी दिए मगर शैतान वसवसे से डालता है कि ये दुरुस्त है या नहीं है, क्या फरमाते हैं? बहुत सारे मुसलमान आम तौर पर बहुत सारे इस तरह के अमूर में मुब्तला होते हैं, यानी कि खामखा अपने ऊपर एक चीज़ ओढ़ लेते हैं। सही। अगर मुस्तनद आलिम दीन को सुना दी है और उन्होंने ये कह दिया कि आप जो अदा कर रहे हैं अगर ये उसी तरीके से अदा करते हैं सही, तो ये सही अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। अब खामखा का अपने ज़हन में वो ये वसवसा डालना कि हो सकता है कि मेरा यूं लफ्ज़ गलत हो गया हो सकता है मैंने यूं अदा कर लिया हो, तो जो लोग इस तरह अपने ऊपर चीज़ को ओढ़ लेते हैं, बिल्कुल ये नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब आपने एक मुस्तनद आलिम दीन से पूछ लिया, उन्होंने बता दिया कि ये जो आप कर रहे हैं ये अमल सही है, आपकी अदायगी तलफ़्फ़ुज़ सब दुरुस्त है, तो फिर खामखा अपने आप को शक में मुब्तला करना या ये ज़हन में आना कि पता नहीं ऐसा हो गया, तो ये वसवसों को और ज़्यादा बढ़ाने वाली बात है। तो अब वसवसा की काट यही है कि ये जब भी इस तरह का ख्याल है तो ये बोलें कि भाई मैंने तो सुना दिया है, सही है, ठीक है। हाँ, अगर ये मजीद समझते हैं कि इस तरह ये गलत अदा कर रहे हैं तो दोबारा जाकर सुना दें। और अगर इस वसवसे को दिल में पालते रहेंगे कि पता नहीं ऐसा पता नहीं ऐसा, तो हो सकता है कि सही पढ़ते हों और अब वसवसे की वजह से गलत पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि शैतान यही डालता होगा ना कि ये इस तरह नहीं पढ़ना, यूं पढ़ना है। अब ये सही पढ़ रहा होगा तो ये बोलता होगा कि नहीं ये आप गलत पढ़ रहे हो, तो अब ये गलत जो सही पढ़ रहे तो अब उसको गलत कर देते होंगे। तो इसकी काट फौरन करनी चाहिए। पहले तो ये कि अगर ये उसी तरीके से अदा कर रहे हैं जिस तरीके से सुनाया है तो इनका ये पढ़ना दुरुस्त है। अगर वो मुस्तनद आलिम दीन थे तो इनको ये वसवसा आना ही नहीं चाहिए। सही फरमा। और अगर ये फिर भी वसवसे में मुब्तला हो रहे हैं तो दोबारा किसी और जिसको ये मुस्तनद समझते हैं और हकीकतन भी मुस्तनद हैं तो किसी और को सुना दें कि आप मेरी नमाज सुन लें, या वक्तन फवक्तन सुनाते रहा करें। तो ये इनके वसवसे का हल है। अगर ये नहीं करेंगे और खामखा अपने जहन में ये बातें लाते रहेंगे, पता नहीं यूं है पता नहीं यूं है, तो इस तरह इनका वसवसा बढ़ता जाएगा। और याद रखिए कि ये जब वसवसा बढ़ जाता है ना कि यूं 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 यूं, तो फिर उसकी हद ये होती है कि शैतान जो है वो फिर काट देता है डोरी जो मस्जिद से लौ लगी होती है, ये कट जाती है। शैतान फिर ये वसवसा डालता है कि यार सही तो पड़ता नहीं है, फिर तेरी इतनी तग्गो दौ करने की क्या जरूरत है, जो कोशिश कर रहे हो तुम्हारी बेकार जा रही है। तो यूं मस्जिद से भी दूर हो जाता है। और बाज़ औक़ात बाज़ लोग दीनी माहौल से, दीनी महफिलों से जो है वो इज्तिमात से दूर हो जाते हैं। सही। तो इसलिए ये इंतहाई ख़तरनाक वार है शैतान का, तो इसलिए इसको आने ही नहीं देना चाहिए और इसकी फौरी काट करनी चाहिए। सही। और जज़ाकल्लाहु फिद्दारीन, आपने बड़ा ज़बरदस्त इसका जवाब दिया। एक यहाँ पर मैं साबिर भाई को ये अर्ज़ करूँगा, वो ये है कि आपने जब सवाल किया ना, इस सवाल के आखिर में आपने ये कहा कि इन वसवसों का इलाज बता दें, तो आपके इन्हीं अल्फाज का एक रिसाला अमीर अहले सुन्नत का है, रिसाला आप लें और उसे पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके वसवसों की ये काट ये हो जाएगी। बाकी हमारे दारुल इफ्ता के इस्लामी भाई ने जिस तरह बताया इस तरीके से आप तरकीब रखें। अच्छा, गुलाम यासीन भाई वजीराबाद से हुजूर, दरगाह में सलाम का तरीका। दरगाह में हाजिर होने और सलाम का तरीका ये है कि जब भी किसी अल्लाह ताला के वली के मज़ार पर जाएं जी, तो 35 से यानी जो पाँव वाली जानिब है उससे अंदर दाखिल हों। सही। और दाखिल होने के बाद जब दाखिल होने लगें तो ना तो दीवार को छुएं और ना ही दरवाजे को छुएं और ना ही कब्र के तावीज़ को छुएं। सही। 35 की तरफ से दाखिल होते ही जो सीधी जानिब है साहिब मज़ार की, सीधी जानिब ये वाली जानिब बनेगी, तो सीधी जानिब जो है वो सीने के बराबर आकर सीध में 4 हाथ दूर हटकर खड़े हो जाए या बैठ जाए, जिस तरह भी आसानी लगे। तो वहाँ पे फातिहा
جو ہے وہ خوانی کریں، فاتحہ پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھیں، جتنی بھی قرآن پاک کی صورتیں آپ وقت جس طرح کا میسر ہے اس طرح جتنی تلاوت کر سکتے ہیں کریں، اور پھر وہ اصالِ ثواب کریں، صاحب مزار کو اصالِ ثواب کریں، اور ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز مرادیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب مزار کی برکت سے، ان کے وسیلے سے انشاءاللہ ان مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ اور پھر جب دعا کر لیں تو اسی طرح الٹے پاؤں جو ہے وہ واپس آ جائیں۔ اب بعض لوگ گھومتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، بعض لوگ جو ہے وہ یوں چومتے ہیں، اس سے بھی علماء نے منع کیا ہے، تو الٹے پاؤں واپس آ جائیں اور پھر جو ہے وہ باہر آ جائیں۔ تو یہ حاضر ہونے کا طریقہ ہے، کہیں پہ بھی حاضر ہوں تو اس طریقے سے حاضر دیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضیہ میں جو ہے مشائخ سے یہ طریقہ نقل فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے۔ تو جب بھی دیکھیں کتنا زبردست طریقہ بیان فرمایا گیا کہ ادب کا، کہ اس طریقے سے ادب کے ساتھ ہمیں کسی بھی درگاہ یا مزار شریف کے اندر حاضری دینی ہے، کہاں ہمارے ہاتھ ایسے، کہاں ہمارا منہ ایسا کہ ہم اسے لگائیں، اور علماء نے منع فرمایا ہے 4 قدم کے فاصلے پر رہ کر ہم حاضری دیں۔ حضرت یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ، موٹر سائیکل لکی کمیٹی ڈالی جاتی ہے، کیا فرماتے ہیں سوال؟ اس میں نوجوانوں کو یہ شوق ہے کہ 1-2 ہزار میں موٹر سائیکل مل جائے گی، اور جو ڈالنے والے ہیں ان کو یہ شوق ہے کہ ایک ساتھ اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے تو وہ کچھ اور اس سے کاروبار کر لیں گے۔ تو شرعاً یہ جو سلسلہ چلا ہوا ہے اور یہ پورے ملک میں یہ وبا چلی ہوئی ہے، تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ لکی کمیٹی والا جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے، مروج ہے، تو جائز نہیں ہے، اور یہ ڈالنے والے اس طرح کی کمیٹیاں وہ بھی اس سے باز ہیں، توبہ کریں، اور جو اس میں حصہ لینے والے ہیں وہ بھی جو ہے وہ توبہ کریں، باز ہیں۔ انتظامیہ بھی جو آرگنائزر ہیں وہ بھی، اور اس میں حصہ ڈالنے والے بھی جو ہے وہ باز ہیں، توبہ کریں کہ یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ اور ابھی پچھلے دنوں ایسے علاقے کے اندر حاضر ہوئے جہاں کے کچھ حالات کشیدہ ہیں، 2 اسلامی بھائی ساتھ تھے، بات چلی کہ ایک وقت تھا یہاں کیسی رونق ہوتی تھی، دیکھیے کیسے سناٹا ہو گیا۔ اب جب اس کے اسباب پر غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس رونق والے وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اس قسم کے، جیسے یہ موٹر سائیکل لکی کمیٹی اور دیگر، یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ان علاقوں کے اندر یہ چلتا رہا۔ اب یہ یہاں پر ان حصوں میں زلزلہ آیا، پاکستان کے مشرقی حصے میں، تو میں کہا وہاں پر اس قسم کے گناہ ہوئے، یہ ایسے معاملات ہوئے جس کی بنا پر زلزلہ ہے۔ اب جہاں پر یہ معاملات ہوتے ہیں وہاں ہم یہ سوچیں کہ کیا آیا وہاں کے لوگ کسی گناہوں کے اندر تو مبتلا نہیں تھے اور کسی گناہوں کے مرتکب تو نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اور جب اس قسم کے معاملات آئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا معاملہ ہونا چاہیے، توبہ استغفار بڑھا دینے والا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ اور یہ میرے نوجوان اسلامی بھائی، یہ جو بھی یہ اس کو آرگنائز کرتے ہیں، یہ سب کے سب توبہ کریں اور ایسی چیزوں سے آپ کو دور رکھیں۔ حضور ایک آخری نماز کا سوال پوچھ لیتا ہوں، کچھ منٹ باقی رہ گئے، کہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ کوئی سی بھی معصورہ دعا جو قرآن و حدیث میں ہے جی وہ دعا پڑھ لے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یا نماز کے آخری میں جو اتحیات میں پڑھتے ہیں جی رب جعلنی، یہ والی دعا پڑھ لے۔ کوئی سی بھی دعا جو قرآن پاک میں موجود ہے وہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن سنت دعائے قنوت جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہیں جی وہی ہے، صحیح۔ لیکن اس صورت میں یہ واجب کا تارک نہیں ہوگا، اگر دعا کوئی سے بھی نہیں پڑھے گا تو واجب ترک ہوگا صحیح اور گناہ گار ہوگا۔ اور اگر دعائے قنوت نہیں آتی ہے تو کوئی دوسری دعا پڑھ لے، لیکن دعائے قنوت کو بھی یاد کرے، اور چونکہ سنت اسی کا پڑھنا ہی ہے، یعنی کہ یہ دعائے قنوت واجب ہے لیکن سنت وہی ہے کہ جو سرکار نے پڑھی ہے وہی پڑھے۔ سرکار سے مختلف ہیں اس بارے میں دعائیں، تو کوئی سی بھی ان دعاؤں میں سے پڑھ لے تو، اور اگر وہ نہیں آتی ہے تو دوسری جو قرآن پاک اور احادیث میں جو معصورہ دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں۔ اچھا، کبھی اللہ اکبر کہنا بھول جاتے ہیں، رکوع میں چلے گئے تو کیا کریں؟
دعائے قنوت والی تکبیر کہنا بھی واجب ہے. واجب ہے. ہاں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے. صحیح. یہ ہاتھ اوپر اٹھانا واجب نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. اگر بھول کر کیا ہے تو آخر میں سجدہ صاحب کر لے. صحیح ہے. اور اگر جان بوجھ کر ترک کر دیے تو پھر اس کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا. ٹھیک ٹھیک ہے. بڑی زبردست آپ نے رہنمائی فرمائی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج نماز کے متعلق اور مختلف سوالات جو آپ کے کالز پر آئے اس کے ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی نے جوابات ارشاد فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.